واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. چوتھا دشمن نون سے ہمارا اپنا نفس. یہ بدبخت ہمارا اپنا ہے مگر پھر بھی ہم سے دشمنی کرنے پہ تلا ہوا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. میں نے پوچھا اے اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں. فرمایا اترک نفسک وتعال الی، تو اپنے نفس کو چھوڑ دے میری طرف آ جا. تو نفس کو قابو کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کی خواہشات کو توڑنا یہ بہت اہم ہے. اس کے بغیر اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا. اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں. یہ خواہش ہوئی تو ادھر لپک پڑے، یہ خواہش ہوئی تو ادھر لپک پڑے. پھر نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم نے تو نفس کو پال پال کے موٹا کیا ہوا ہے اور نفس ہمیں جہنم میں دھکیلنے پہ لگا ہوا ہے. ہم نفس کی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور نفس ہمیں جہنم کے قریب لے کے جا رہا ہے. اور یہ نفس شیطان کے مقابلے میں زیادہ بڑا دشمن ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں شیطان کے مکر کے بارے میں فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں. اور جہاں اللہ رب العزت نے نفس کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا ان کیدکن عظیم. تو شیطان کا مکر کمزور، انسانی نفس کا مکر بہت بڑا ہے. تو جب تک نفس شیطان کا ساتھ نہ دے شیطان غالب نہیں آ سکتا. یہ گھر کا بیدی ہے جو انسان کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا یہ نفس اور شیطان دونوں ہمارے دشمن ہیں مگر دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں. دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں. نفس کا مقصود لذت پانا ہے. نفس کا مقصود لذت پانا ہے، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو اس کو بس لذتیں چاہیے. اس کا مقصود لذتوں سے لطف اندوز ہونا ہے. لیکن شیطان کا مقصود یہ نہیں ہے. وہ انسان کو اس لیے لذتوں میں ڈالتا ہے کہ انسان کو ایمان سے محروم کر دے. اس کا ذہن ہمیشہ ادھر ہوگا کہ کسی طرح انسان ایمان سے محروم ہو جائے.